بسم اللہ الرحمن الرحیم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، جو چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، جو ہمارے کان سنتے ہیں، یہ دنیا، یہ عالم، اس کو تصوف کی زبان میں عالم اسباب کہا جاتا ہے۔ ظاہری عالم۔ عالم اسباب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا عقل میں ڈالا ہے، سکھایا ہے، ہر ایک چیز کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بس وہ کریا کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل میں ڈالا اور سکھایا کہ اگر تمہیں زمین سے پاک اور پودا چاہیے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، اور وہ محنت کیا ہے کہ پہلے جا کر کے زمین کو کھودو، اس کے بعد اس کے اندر جو دوائیاں کھاد وغیرہ ڈالنی ہیں اس سے اس کو تیار کرو، جو بیج ڈالنا ہے وہ بیج اس کے اندر ڈالو، جو بھی اس کے ساتھ نیسیسری چیزیں ہیں وہ اس میں آپ کو ڈال دینی ہے۔ ڈال دینے کے بعد اس کی قبر کو بند کر دینا ہے، اس کو بند کر کے پھر اس کے اوپر جو بھی آپ کو اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ چھڑکاؤ کرنا ہے، تھوڑے تھوڑے وقت میں آپ کو توجہ رکھنی ہے۔ اتنا کام انسان کو اللہ نے سکھایا، اس کی عقل میں ڈالا۔ اب یہ جو کام آپ نے کیا، آپ نے بیج کو اندر بند کر دیا، بند کرنے کے بعد پھر اندر آپ نے کچھ اثر پہنچایا، اپنی کوئی کلا ایسی ہے کہ جو اندر اثر پہنچائے، کوئی ایسا مشین ایجاد ہوا یا کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ اس دانے کو اندر جا کر کے پھاڑ دے، پھر اندر سے کچھ کھینچ کر کے نکالے، پودے کو لمبا کرے۔ ایسی طاقت آج تک اتنے ترقی کے دور میں کیا انسان کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے کیا؟ دانا زمین میں ڈالا، جو ضروریات ہے اس کو پورا کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہے بس اتنا تیرا کام تھا، تجھ سے محنت کی عادت ہمیں کروانی تھی، عمل کی عادت تجھے ڈالنی تھی کہ مفت جانوروں کی طرح تجھے نہیں بنایا، ہم نے تجھے کسب کے لیے بنایا، عمل کے لیے بنایا۔ تیرے جسم کو ہم نے طاقت دی ہے، تیرے دل و دماغ میں ہم نے سمجھ بوجھ دی ہے، تو جانوروں سے تو الگ ہے، تو جا تھوڑی سی ہماری دی ہوئی چیز کے اوپر محنت کر، محنت کرنے کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ دے، اب اس کے بعد سپرد کر دے اپنے خالق و مالک کے۔ بندہ یہی کرتا ہے۔ اب وہ جب ڈھک کے چلا آئے گھر پہ، اب اس کے اندر حقیقت میں سارا کام، اصل اوریجنل جو کام ہے وہ کس کا ہے؟ وحدہ لا شریک کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتیاں جو تم کرتے ہو، کیا تمہارے وہم و گمان میں یہ سما گیا ہے کہ تم نے اپنے بلبوتے اپنے دماغ سے یہ کھیتیاں نکالی ہے اور پاک نکالنے میں تم کامیاب ہو؟ حقیقت اگر غور کرو تو تم نے کیا کیا ہے؟ صرف ہمارے بتائے ہوئے عمل کو تم نے بجا لایا اور اس کو جیسا کہا تھا ویسا کر دیا۔ ام انتم تزرعونہ، اب جو اس کو اگانے والا ہے، یہ اگانا تم کر رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں تمہارے لیے؟ یقیناً انسان جب غور کرے تو اس کا کام دانا ڈال دینے کے بعد پھر اس کے بس سے باہر ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیڑا اندر آ کر کے اس کو صفایا کر جائے تو آپ کو پتا چلے گا؟ پتا بھی نہیں چلے گا۔
کوئی بھی چیز اگر اس کے اندر ایسی ڈسٹرب کرنے والی آ جائے کہ جیسا تھا ویسا سڑ کے ختم ہو جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. آپ کی عقل میں جتنا تھا اتنا آپ نے کر دیا، اب اس کو ڈھک دیا. ڈھکنے کے بعد اب سارا کام اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہوتا ہے. اب وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں کھیتیوں کے بگڑنے سے بھی اور ہر شر سے. لیکن کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو زمین کے اندر دانا ڈالنے کے بعد وہ اندر اس کو پھاڑ کر کے پودا نکالتا ہے. تو پودا نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. حاصل کلام بتایا کیا گیا کہ تمہارا کام ہے ظاہر پر عمل کر دینا جیسا تمہیں دکھایا گیا. اب یہ عمل کرنے کے بعد جو اندر سے تمہیں پھل ملے گا وہ حقیقت میں تمہارے عمل کا بدلہ ضرور ہوگا، لیکن وہ عمل کا بدلہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے گی. اس لیے اگر تم، اسی لیے صوفیاء کرام ہمیشہ یہ تمثیل کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. بونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا دانا ڈالو گے ویسا ہی پودا نکلے گا. اگر آپ اس کے اندر کانٹے دار دھتورے کا بیج ڈالو اور اگر آپ تصور کرو کہ اب ہمیں گلاب ملے گا تو مل سکتا ہے؟ کبھی ہرگز نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیج آپ نے وہ ڈالا ہے. بیج جس کا ڈالا وہ تمہیں آخر پھل اس کا برسوں کے بعد ملے گا. اب وہ کانٹے دار درخت نکلنے کے بعد انسان روئے، واویلا کرے کہ کیا میری بھول ہو گئی، اتنی کھیتیوں کے اندر میں نے محنت کی ہے، یہ کیا وہ کیا اور مجھے ایسا پھل ملا، تو یہ رونا اس کا ہرگز قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود بیج جو ڈالا تھا وہ ایسا ڈالا تھا، اس لیے اس نے گلاب نہیں اب اس سے کانٹے دار درخت حاصل کیا ہے. بلا تمثیل صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ جتنے بھی دنیا کے اندر تمہیں عمل کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ عمل کرو، ایسی نیت رکھو، ایسا عقیدہ رکھو، یہ پابندیاں کرو، ان چیزوں سے بچو، یہ سارے تمہاری کھیتیاں ہیں جو تم بیج ڈال رہے ہو اور اس کا اثر تمہیں سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے گا. اچھا یہ اثر آتا کہاں سے ہے؟ یہ عالم اسباب میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کا اثر عالم ملکوت سے آتا ہے، غیب کے عالم سے آتا ہے. ایک لاجک کی چیز ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کڑھائی کو رکھا آگ کے اوپر. جب آگ کے اوپر چائے کی پتیلی کو ہم نے رکھا یا کھانے کی کڑھائی کو رکھا، نیچے آگ جلائی. اب آگ جلائی، آگ کی وجہ سے وہ برتن گرم ہوا، برتن کی وجہ سے اندر کی چیز گرم ہوئی. سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ چائے پکی کیسے، کھانا پکا کیسے؟ کیونکہ آگ لگائی ہم نے، جلا کر کے برتن گرم ہوا، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں آسانی سے عقل میں آتی ہے کہ ہاں یہ چیز گرم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر چینجنگ آیا اور یہ کچا تھا اب پک کر کے تیار ہو گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ریزلٹ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لاجک اور عقل، ظاہری جو عقل ہے اس میں وہ آتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ عالم غیب سے ہوتا ہے. اور وہ عالم غیب سے تعلق اس کا اس لیے رکھا گیا کہ اگر یہ آگ جلائی اور کھانا بنایا یا کوئی بھی کام کیا جس کا رزلٹ اپنے عقل کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے، اگر ایسی چیزیں دین کے بھی معاملے میں ہوتی تو کوئی امتحان نہ ہوتا. امتحان کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی آنکھوں سے وہ چیزوں کو غائب کے عالم میں رکھا گیا ہے، عالم غیب میں رکھا گیا. اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ کامل نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. ایک عمل ہے اور ایک نتیجہ ہے، ایک عمل اور ایک پھل. عمل کیا ہے؟ جیسے تم دانہ ڈالتے ہو یہ تمہارا عمل، اور پھر اگ کر کے جب باہر آتا ہے یہ تمہارا پھل. اس آیت کریمہ کے اندر عمل کیا ہے؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز. اب وہ نماز کون سی؟ کامل نماز.
کامل نماز کس کو کہو گے؟ آپ کہیں اتنے 20 سال سے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے تو کوئی بے حیائی برائی سے روکا نہیں ہے نماز نے. کچھ قومیں ایسی بھی ہیں, کچھ فرقے ایسے ہیں جو بے حیائیوں میں بڑھتے جاتے ہیں اور ان سے زیادہ نمازوں کا پابند کوئی نظر نہیں آتا, تو ان کی نماز انہیں کیوں نہیں بچاتی؟ تو کہتے ہیں کہ جو بیج ہے نا, جو عمل ہے, وہ عمل جیسا قرآن نے کہا ویسا ہونا تو چاہیے. نماز پڑھے, لیکن وہ نماز کون سی؟ صوفیہ فرماتے کہ کامل نماز. اب کامل نماز ہوتی کیسے ہے؟ سب سے پہلی بنیادی شرط نماز کے اندر کمال کی یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو. ایمان والا ہوگا تو نماز شروع اس کی صحیح ہوگی. ایمان کے بغیر نماز ہے ہی نہیں, ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے ایمان تو کیسے ہیں کہ وہ ان کی نمازوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, کام عمل کریں گے, بہت محنتیں کریں گے, لیکن جائیں گے بھڑکتی آگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بیسک چیز ہے ایمان, اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو سب سے بیسک چیز ہے ایمان. ایمان کے ساتھ پھر اس کے سارے شرائط فرائض, اب اس کو تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے, صحیح ادائیگی کرنی ہے. یہ نماز ایسی, اور اس کے بعد خشوع اور خضوع کی شرط. خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد گویا کہ ہمارے جب ہاتھ اٹھے, یہ عرب کا ایک دستور ہے. ہم جب نکلتے ہیں دنیا, یہاں انڈیا وغیرہ کے اندر یہ رواج ہے کہ جب انسان اپنے گھر والوں کو بائے کہہ کے جب نکلتا ہے, اسلام کا طریقہ السلام علیکم کا, وہ جب کہہ کر کے نکلتا ہے تو ایک اس کا باڈی لینگویج بھی اس کو وداگری کے اوپر ابھارتی ہے. اب وہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ چلو بھائی السلام علیکم, ایک ہاتھ دکھاتے ہیں نا. عرب کے دستور کے اندر جب ودا کرتے ہیں تو ایک ہاتھ نہیں, ان کا دستور ہے السلام علیکم. کیا کرتے ہیں؟ 2 ہاتھ اونچے کرتے ہیں السلام علیکم. اور تعظیم اور ادب کے اعتبار سے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں زیادہ ادب ہے, زیادہ احترام ہے. تو گویا کہ لاجیکلی آپ دیکھو کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضور نے کیا سکھایا؟ سب سے پہلے دنیا کو بائے بائے کہہ دے. کیسا؟ اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر کہنے کے لیے جو ہاتھ اٹھائے نا, یہ ہاتھ حقیقت میں رکعت تم باندھ رہے ہو, لیکن نماز کے ہر عمل کا ایک لاجک ہے. جب تم نے ہاتھ اٹھائے, گیا کہ اپنے دھندے, اپنے ویپار, اپنا گھر, اپنی ساری جائیداد, اپنی ساری سوچ فکر دنیا کی جو بھی آپ مسجد سے باہر چھوڑو اور آ کر کے کہو اللہ اکبر. میں سب کو بائے بائے کہتا ہوں, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اسی کی بارگاہ میں جاتا ہوں. شروع ہی نماز ایسی ہونی چاہیے. اللہ اکبر جب آپ کہو گے تو سب سے پہلے ساری دنیا کو خیر آباد کہہ دو اور اس کو ودا کر دو کہ اب میرے ذہن میں کوئی دنیا کا خیال نہ آئے. اللہ اکبر. یہ دھندا کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. یہ روزی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. یہ ٹینشن کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. میرے گھر کے بچے کی فیس کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. یہ کھیتی بگڑ گئی, اب اس کا میں کیا کروں گا؟ اللہ بڑا ہے. جب نماز کے لیے آ, تب یہ ساری چیزوں کو خیر آباد کہہ دے اور آ کر کے تیرے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. مولا سب کو چھوڑ دیا, تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب جب تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا, اب اس کے بعد سبحانک اللہم, سب سے پہلی ابتدا ہوتی ہے سبحانک اللہم. پاک ہے مولا تیری ذات, تو ہر نقصان سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. تیری بارگاہ میں جو آیا وہ کمال کو پہنچا ہے. یہ سبحانک اللہم کا ایک لفظ کا ترجمہ ہے. اب آپ سوچو کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکعت باندھ کر کے نظریں نیچی جھکا کر کے جب یہ تسبیح شروع کرتا ہے, ثنا شروع کرتا ہے, اب یہ ثنا شروع کرنے کے بعد پھر آتا ہے قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم کی طرف آ کر کے اب وہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی پڑھتا ہے. ہر آیت کے اندر اس کی توجہ. اب یہ توجہ آنے کے لیے آپ جو پڑھ رہے ہو اس کے بارے میں کچھ تو معلومات ہونی چاہیے نا.
اور یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء کی جماعت ہے. کم سے کم جو صورتیں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں کسی سنی عالم یا ترجمہ کنز الایمان سے کم اتنا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ لو تاکہ نمازوں کے اندر تمہیں توجہ زیادہ ہو جائے. اب یہ جب نماز بندہ پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اب یہ نماز اس نے پڑھی، رکوع کے اندر گیا، خود جھکا ہے اور اللہ کی تسبیح یہ کر رہا ہے کہ سبحان ربی العظیم، یعنی خود جھکو اور اللہ کو بڑا کہو. اسی کو تو عبادت کہتے ہیں. اب یہ عظیم کہا، پھر جب سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلی، سب سے بلند و بالا میرا رب ہے، اور یہ خود سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. جھکنے کی جو حد ہے وہ سجدہ ہے، اور اللہ رب العزت کی کمال کی جو تسبیح ہے وہ ربی الاعلی ہے. یعنی خود ایسا اپوزٹ دشا اب ہو رہی ہے کہ خود اپنے آپ کو حد سے زیادہ جھکا ڈالو اور اللہ کی تمہاری حیثیت کے مطابق سب سے بڑی تسبیح بولو. تو سبحان ربی الاعلی زبان سے نکلا اور خود کو جھکا ہوا ہے، یعنی جھک کر کے کہہ رہا ہے میرے رب میں کچھ نہیں ہوں، میں تھوڑا سا بھی اوقات بھی رکھنے والا نہیں ہوں، میرا رب ہی سب سے اعلیٰ ہے. اب یہ جب بلند و بالا رب کی تسبیح پڑھ کر کے اس طرح سے جب اس کی ایک نماز پوری ہوتی ہے نا، حدیث پاک میں ارشاد ہے خرجت منہ نورا، اس کے اندر سے ایک نور بلند ہوتا ہے، آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے. اب جب وہ آسمانوں کے اوپر جاتا ہے اللہ کا ملائکہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے. دیکھا میرے بندوں، میرے فرشتوں، میرے بندوں، دیکھا یہ میرے بندے نے اس کو اتنا ٹینشن دنیا کا ہم نے دیا کہ اس کے قرضے اتنے ہیں، اس کی کھیتی باڑی میں یہ ٹینشن ہے، اولاد میں یہ ٹینشن ہے. یہ سارے ٹینشن کو چھوڑ کر کے اس نے جب نماز شروع کی تو کسی چیز کو یاد نہ کیا، صرف میری بارگاہ کا ہو کر کے رہ گیا. اب اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے ہر ٹینشن کو ہم دور کریں گے. یہ عمل ہے اور یہ اس کا پھل ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کا عمل کا جو بدلہ ہے وہ بظاہر انسان کو بر وقت نظر نہ بھی آئے لیکن ملتا ضرور ہے. اور وہ بدلہ جس کو ملنے والا ہے نا، اسلام کا یہ قانون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے اور جس کی عمل کو اللہ قبول کر لیتا ہے تو بھلے اس کا رزلٹ فوری طور پر نہ دے، لیکن اس کو رزلٹ جب دینے والا اللہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دلوں کو سکون کس کو ملتا ہے؟ اگر آپ نے نماز پڑھی اور دل کو چین مل گیا کہ میرے رب کی بارگاہ میں مجھے جھکنا نصیب ہوا، سمجھو اس نماز کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے. آپ نے خیرات کیا، خیرات کر کے اگر دل میں سکون ہے، دل میں اگر سکون مل گیا تو سمجھو کہ آپ کو اس کا بدلہ انشاءاللہ ملنے والا ہے. تو عمل کا بدلہ جو ہے بظاہر انسان کو ملتا ہے، کبھی کچھ دیر سے ملتا ہے. اچھا، کچھ عمل کے بدلے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے فوراً دے دیے جاتے ہیں. جیسے اچھا جو روحانیات کے جو ہمارے عمل ہیں، انسان عالم اسباب میں رہ کر کے یوں سمجھتا ہے کہ اس سے کیا کنیکشن، یہی کنیکشن اس کا روح اور جسم کا کنیکشن ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھو کہ دنیا ظاہر دیکھنے والی ہوتی جا رہی ہے. جو لاجک میں آئے وہی صحیح، جو عقل میں نہ آئے اس کو سائڈ پر. معاذ اللہ، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے. اور یہ کن لوگوں نے نکالا؟ اسلام کے لباس میں آ کر کے غیر اسلامی بولی بولنے والوں نے یہ فتنہ نکالا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مزار ولی پر جاؤ گے اور وہاں کوئی لاجک تو ہے نہیں، کیونکہ وہ تو خود مر کر کے اندر مر گئے، معاذ اللہ اندر لیٹے ہوئے ہیں. اب وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ خود ان کو اپنی شفاعت کی اور جنت کی پڑی ہوئی ہے. لاجک سے انسان کو اسلام سمجھایا جاتا ہے. اسلام کے ہر معاملے کے اندر عقل لگانا گمراہی کا سبب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر اسلام کی ہر چیز جو ہے
وہ عقل صحیح سے ثابت ہے. لیکن ہر ایک کا ریزن پتا چلے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انسان کی عقل میں آتا ہے تو وہ سمجھے, اور نہیں آتا تو اپنی عقل کو قصوروار ٹھہرائے, کیونکہ اللہ کا فرمان تو حق ہی ہے اور وہ ہو کر کے رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو جسم کو بنایا ہے نا, یہ جسم کا روح سے سنگم جوڑا ہے. یہ ہمارا ظاہری جسم ہے اور ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ روح ہے. تو یہ جسم و روح کا جو سنگم ہے وہی ظاہر اور باطن کا سنگم سارے معاملات کے اندر ہے. یہ ہماری ظاہری دنیا اور ایک باطن کی دنیا, دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بہت گہرا کنیکشن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت میں ہماری روزی, ہماری بیماریوں سے شفا, ہمارے فیصلے, جتنا بھی ہمیں اس دنیا میں جو ملتا ہے وہ پاس ہوتا ہے عالم ملکوت سے. کہاں سے پاس ہوتا ہے؟ عالم ملکوت, روحانی دنیا سے. جب میں نے شروع میں آپ کو مثال میں کہا کہ کھیتی کا آپ دانہ ڈالو اور وہ کھیتی نکلے گی, تو یہ اس کا دانہ نکلے گا, یہ پاس کہاں ہوتا ہے؟ وہ عالم ملکوت میں پاس ہوتا ہے. وہاں پاس ہوتا ہے تب آپ کو یہاں ریزلٹ ملتا ہے. اور اگر وہاں پر یہاں ریجیکٹ ہو گیا کہ اس کے اتنے دانے ہیں وہ سب ریجیکٹ جائیں گے, نہیں نکلیں گے, تو آپ کو اس دنیا کے اندر وہ چیز ملنے والی نہیں ہے. اب یہ جسم اور روح, یہ ظاہر میں دکھنے والا اور روح بالکل ادرشیہ چیز جو کبھی نظر نہیں آتی, ان دونوں کا کنیکشن صرف اسلام نے بتایا ہے. اب جب کنیکشن ہے اور پورا کنیکشن, یعنی یہاں جسم میں آپ اگر صحیح کام کرو گے تبھی وہاں پر تار جڑے گا. اب یہ تار صحیح معنوں میں جوڑنا سکھاتا کون ہے؟ یہ اسلام کی شریعت ہے. یہ دنیا کے اندر عمل ایسے ایسے, آپ سوچو کہ ابھی تو دنیا کے اندر ہزاروں سال سے کھیتیاں ہو رہی ہے. سب سے پہلی کھیتی جس نے کی تھی, سب سے پہلی کھیتی, اس کے دماغ میں یہ کب آیا کہ یہ زمین ہے, اس کو کھودو, دانا ڈالو, تب اندر سے کچھ نکلے گا. پہلے کھیڑوت اور پہلی کھیتی کب ذہن میں آیا ہوگا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا. جب وہ پہلے انسان کے دماغ میں جب یہ چیز آئی تو انہوں نے ایسا کیا, اور جب دیکھا تو پھل نکل آیا. جب پھل نکل آیا اس کا مطلب سمجھے کیا کہ ہم جو کر رہے ہیں تار صحیح جگہ پر جڑا ہے. ورنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک دانہ لے کر کے اوپر کسی دیوار پر رکھ دیتے, بارش اگر شروع ہوتی تو وہاں بارش کے اندر بھگا کر کے اس کو رکھ دیتے, لیکن ایسا کرنے سے کبھی کچھ ہوتا نہیں. یعنی جس نے دیوار پر دانہ رکھا اس کا تار صحیح نہیں جڑا, جس نے پہاڑ کے اوپر دانہ رکھ دیا اس کا تار صحیح نہیں جڑا. اب الگ الگ لوگوں نے عمل کی اپنی سمجھ سے, لیکن ایک انسان نے صحیح تار جوڑا, اور وہ کیسا؟ کھود کر کے دانہ اندر ڈال دیا. اس کا مطلب یہ تار کیا ہو گیا؟ صحیح جڑ گیا. اب یہی دنیا کا دستور ہے کہ وہ عالم غیب ہے, اور عالم غیب سے آپ کو اپنا صحیح تار جوڑنا ہے. اب جب صحیح تار جوڑیں گے تب پھل ملے گا صحیح, تب آپ کو پھل صحیح ملے گا. لیکن سب سے بڑا چیلنج اور سوال یہ ہے کہ یہ ظاہر کی دنیا میں آپ تار کیسے صحیح جوڑیں گے جبکہ وہ عالم تو آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے, وہ عالم آپ کو نظر نہیں آتا ہے. تو اسی لیے تو دنیا بھر کی قومیں حیران ہیں, وہ صحیح تار جوڑنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے. مشرک ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے, تو تال لے کر کے گھومتا ہے, اس کا تال جڑا کہاں؟ 7 جنم کے اوپر, فیل گیا, بلاسٹ ہو گیا, ختم. اب یہاں سے ایک بار مرے گا, دوسری بار موقع ملنے والا. ایسا خطرناک الٹی جگہ پر اس کا تال جڑا ہے کہ حقیقت سے بالکل الٹا ہے. اور وہ کیسا ہے کہ وہ یہ سوچ کر کے رکھتا ہے کہ چلو ابھی کی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی, نہیں اس دنیا کے اندر عیاشی کر لیتے ہیں, اگلے جنم میں کچھ اچھا اور کریں گے. اس انتظار میں یہ پوری زندگی برباد کر دیتا ہے, عیاشی میں گزار دیتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب 6واں 7واں موقع ملے گا تو 7ویں موقع میں اچھے کام کر لیں گے, کیونکہ اینڈنگ اچھا تو سب اچھا. اسے کیا پتا کہ یہاں سکرات آئی وہی آخری اینڈنگ ہے, پھر موقع ملنے والا, لیکن اس کے تار صحیح جگہ پر جڑے
جب تار صحیح جگہ پر نہیں جڑے تو عقیدہ وہی ہو گیا. اب جب وہ عقیدہ ہوا تو وہ اسی عقیدے پر اپنی پوری زندگی برباد کرتا چلا. سمجھا؟ ایک اسلام کا لباس پہننے والا لیکن وہابیت کی طرف جانے والا, سنیت کو چھوڑ کر کے دوسرے فرقے کی طرف جانے والا, اس نے بھی عالم کے اندر دیکھا اور اپنے عقل سے سوچا کہ نہیں, اللہ ہی جب یہ ہے, اللہ ہی یہ ہے, تو پھر اللہ کے سوا دوسرے کسی بندے کی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں. اب اس نے اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے ولیوں کو, بڑے بڑے اہل بیت اطہار کو, سارے صحابہ کو, معاذ اللہ ان کو اور چمار بھنگی کو, سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. تار صحیح جگہ پر نہیں جوڑا. کیوں؟ اب جب ایسا ہوا تو وہ معاذ اللہ ایسا سمجھتا ہے کہ اب جیسے جا کر کے اس کے سامنے یوں کرنا, ویسے ہی خواجہ کے بارگاہ میں بھی کرنا. دونوں کو سیم اس نے بتا دیا کہ جیسا کھڑی ہوئی کی سامنے ہاتھ جوڑنا ہے, ویسے ہی قبر کے اوپر بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا. یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تار صحیح جگہ پر نہیں جڑا. تو یہ تار جڑے گا کیسے؟ یہ شریعت اسلام اور علم قرآن اور حدیث سے. اور علم قرآن اور حدیث حاصل ہے کس کو؟ ہمارے بڑے بڑے علماء ربانیین کو, اولیاء کاملین کو. غوث اعظم کا تار بچپن سے صحیح جڑا ہوا تھا, تو جنہوں نے ان کو مانا ہے وہ آج تک صحیح رستے پر چلتے ہیں. سلطان الہند کا تار پیدائشی طور پر صحیح جڑا ہوا تھا. جس نے ان سے اسلام کو سمجھا وہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. اور آج یہ فتنوں کے دور میں بریلی کا تار سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے. جو اس کو دیکھ کر کے چلتا ہے اس کا اسلام کبھی ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے. اسی لیے امام احمد رضا یہ تار کو صحیح جگہ پر جوڑا رکھنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اب یہ ایسا مسلک اور ایسا کام ہے کہ جس نے اس کو سمجھا, وہ عالم غیب کو ہم تو نہیں دیکھتے, لیکن ہم نے جس کو مانا ہے ان کی نظروں میں غیب بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے عالم ظاہر رہتا ہے. آئے تھے نا غوث اعظم کی بارگاہ میں, ظاہری اسباب کو لے کر کے ایک مرد اور عورت آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اس دنیا میں شادی کے بعد بہت کوششیں کر لی لیکن اولاد نام کی کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے, کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو دنیا میں اولاد کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دکھایا تھا وہ عمل کیا. دونوں کہتے ہیں ہاں کیا. نکاح ہوا, نکاح کے بعد میاں بیوی کے جو تعلق ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے بنائے, کئی بار بنائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیابی نہیں ملی. تو یہ دنیا کا عمل کرنا ان کا کام تھا. اب دنیا کے عمل کرنے کے بعد حقیقت میں وہ دانے کا پھل ملنے والا ہے کہ نہیں, وہ تو عالم غیب کی چیز ہے. جب بڑی بے چینی بڑھی اور پتہ نہیں چلا کہ ہمیں یہ پھل ملے گا کہ نہیں, تو اس بادشاہ کی بارگاہ میں گئے جس کی نظر دنیا کے ساتھ ساتھ اس عالم میں بھی رہتی ہے. جب وہاں پہنچے, وہاں پہنچ کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آنکھیں بند کی, آنکھیں بند کر کے دیکھا لوہے محفوظ کے اوپر اس عالم کے اندر. کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں تو اولاد, یہ پھل تمہارے عمل کتنا بھی کرتے رہو پھل تمہیں ملنے والا نہیں ہے. تو وہ بھی پکے غلامی والے تھے, ایسا تار جڑا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ حضور اتنے آج تک کے عمل اور اس کے پھیل جانے سے ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ ہمارے عمل کا کوئی اثر نہیں ہے, اور یہ اگر ہوتا تو اب تک ہو جانا چاہیے, اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں. اگر قسمت ہی پر چھوڑتے تو آپ کے پاس آتے کیوں؟ آئے اس لیے ہیں کہ آپ تو اس دنیا کے بھی بادشاہ ہیں, تو کچھ اگر ہماری سفارش بارگاہ الہی میں کر دیں تو کچھ کام بن جائے. اب غوثیت مآب کو جلال آتا ہے, ان کے اوپر رحم آتا ہے. خون نبی تھا نا, رحمت للعالمین کا خون رگوں میں جاری تھا. رب کی بارگاہ میں روحانیت کے عالم میں التجائیں لگاتے ہیں. جیسے ہی التجائیں لگانا شروع کیا, عالم
ارواح کے اندر، ملائکہ کے عالم کے اندر کھلبلی مچتی ہے کہ غوث کی دعا اوپر آ رہی ہے اور ان کو اولاد کے لیے کہہ رہی ہے. اب فرشتے پریشان، پاس کرے کیسے؟ کیونکہ لوح محفوظ پر تو لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے، اب کیسے دے؟ لیکن غوث اعظم کی اصرار کے ساتھ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار عرضی پہنچی فرشتوں کی دنیا کے اندر. فرشتے حیران کہ کرے تو کیا کریں، غوث کی بات واپس بھی نہیں جا سکتی، لوح محفوظ سے لکھا ہوا بدلا بھی نہیں جا سکتا. اب پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ غوث اعظم نے اب فرشتوں کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا. ڈائریکٹ کانٹیکٹ غوث اعظم کا ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، عبد القادر ایک دیا، عبد القادر ایک دیا. حضور غوث اعظم کو فرشتے کہتے ہیں حضور ایک بھی نہیں ہے، اور ادھر سے پتا چل چکا تھا کہ میری بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ ہو چکی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں. اب جب ڈائریکٹ پتا ملا تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. ارشاد فرماتے ہیں بڑے رحم و کرم سے، ایک نہیں فرشتوں ہم نے 2 دیے، پھر کہتے ہیں ہم نے 3 دیے، ہم نے 4 دیے، 7 تک دیے. اب عالم بالا کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر بس کرو، تم کہو گے تو 100 بھی عنایت کریں گے. لیکن یہ ظاہر و باطن کا کنیکشن ہے. یہ کنیکشن ہی کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی صحیح جگہ پر تار جوڑنا ہے تو یہ طریقہ مذہب اہل سنت کے پاس ہے. اور اہل سنت ہی ہیں کہ جو بالکل ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتے اور بالکل جا کر کے عالم ارواح میں گم بھی نہیں ہو جاتے. یعنی سنیت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا بھی سنیت سکھاتی ہے. کام کرو تب پھل ملے گا. اب کوئی جائے اور اپنے کھیت میں جا کر کے مصلی بچھا کر کے بیٹھ جائے اور مصلی بچھا کر کے دعا شروع کرے، تسبیح پڑھے، 1000 بار کلمہ شریف، 10,000 بار درود شریف. کوئی بھائی 4 راتوں سے باڑی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ واڑی کے اندر مصلی بچھا کر کے 7 راتوں سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جا کر کے بھائی صاحب سے پوچھا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کھیتی اگوا رہا ہوں. تو اسے کوئی کہے گا کہ اے بندے خدا ذرا قرآن اور حدیث پڑھ، مصلی بچھانے سے کھیتی آتی؟ کھیتی کے لائق پہلے عمل کر اور سب عمل اپنی ذمہ داری کو پورا کر. اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے بعد اب وہ عمل برباد نہ جائے اس لیے مصلی بچھا. اللہ نے یہی طریقہ سکھایا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کسی کام کو عمل کو مضبوطی سے کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. جب یہ کرو گے تو تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا. آج قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم ہم بھی کرتے ہیں نا، ہمیں اور آپ کو بھی. مریض جب ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اوپر دم کر کے ہم بھی تو دیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ 10 بار دم کرنے کے باوجود آخر ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائی لینے سے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شفا ملتی ہے، کبھی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک بار دم میں بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. دونوں ریزلٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں اللہ کے اوپر توکل اور اپنے عمل کو قرآن کے لائق بنایا نہیں. ورنہ وہ صحابہ کرام کا عالم تھا. غزوہ سے واپسی تھی، صحابہ کرام کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فتح حاصل کر کے واپس جا رہی تھی، جس کو حضور نے بھیجا ہوا تھا. اب ایک جنگل کے علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پر رات میں رکے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ 4-5 لوگ آئے، گھبرائے ہوئے آئے اور کہتے ہیں بھائی صاحب آپ لوگ کون سی قوم سے ہو؟ ہم اتنی دوری کے اوپر ایک قبیلہ ہمارا بسا ہوا ہے اور وہاں پر کسی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے پاس کوئی زہر اتارنے والا نہیں ہے. تو تم میں سے کوئی شخص ہے جو سانپ کا زہر اتار سکے؟ تو کہتے ہیں صحابہ جو روایت کرتے ہیں، مشہور صحابہ، وہ کہتے ہیں وقام منا رجل لا نعرفہ فی ھذا المجال، کہ ہم میں سے ایک ایسا بندہ کھڑا ہوا کہ جس کو کبھی ایسی اسپیشلٹی میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کہ جو ایسی چیزوں میں بھی اس کا نمبر آتا ہو. گمنام بندہ لیکن صحابہ میں سے ہے. وہ اٹھے اور کہا چلو میں ساتھ چلتا ہوں. بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان تک خبر نہیں پہنچائی، ان کو اپنے کام میں رہنے دو. وہ جو صحابی جو
تھے، مشہور بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب لوگوں صحابہ کہتے کہ وہ علم، معرفت اور پھونک میں، تعویذ میں، یہ ساری چیزوں میں وہ مشہور نہیں تھے، وہ ہمارے اندر نارمل جیون والے تھے. وہ اٹھ کر کے چلے گئے. ہم نے سوچا بھی کہ یہ جا کر کے کیا کریں گے. اب وہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو بکریوں کا پورا ریوڑ اپنے ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں، اور رکھوالی کے لیے 2-3 وہ قبیلے والے بھی آ رہے ہیں. جب فوج میں پہنچے، واپس آئے، تو ہم نے پوچھا کہ کہاں سے لائے؟ کہا کہ بس میں نے ان کے کام کو ختم کیا تو انہوں نے خوش ہو کر کے مجھے یہ تحفہ دیا. اب ان کو پاس بٹھایا اور کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا بس سورہ فاتحہ دم کر دی. سورہ فاتحہ جیسے ہی دم کی، فوراً زہر نکل گیا، اور انہوں نے خوش ہو کر کے مجھے یہ سب بکریاں عطا کی. اب صحابہ تھے تو صحابہ میں ایک دوسری بحث چھڑی. کہتے ہیں کہ یہ بکریاں تم نے قرآن پڑھا اور اس کے بدلے میں لی ہے، تو اس کا لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مانگا تھوڑی ہے، مانگ کر کے لیا ہوتا تو ناجائز ہوتا، لیکن بغیر مانگے خوشی سے ملا ہے تو ان کے لیے جائز ہے. اختلاف ہوا. وہ صحابہ کا اختلاف ایسا ہوتا تھا کہ اختلاف کی وجہ سے کوئی سنیت سے باہر نہیں ہوتا تھا. آج کے زمانے میں تھوڑے تھوڑے مسئلوں کے اختلاف میں سنیت سے باہر پھینکے جاتے ہیں. وہ صحابہ کا دور تھا، وہ ایسا جہالت والا دور نہیں تھا. دونوں رہے ساتھ میں. اب بارگاہ رسالت میں جب پہنچے تو خبر حضور تک پہنچی، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ سارے واقعات کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی ہوا جس میں ایسا مسئلہ پیش آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، کہا کہ اس میں سے ایک حصہ مجھے بھی دے دینا. یعنی حضور نے خوشی سے اظہار فرمایا. حضور کو چاہیے نہیں تھا، لیکن حضور نے حصے مانگنے کا مطلب کیا ہوا کہ حضور اس کے تحفے کے اوپر، لینے کے اوپر راضی ہیں. یعنی اگر کوئی خوشی سے آ کر کے دے تو اس کے اندر کوئی حرج. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہ صحابی نے بھی پڑھی، لیکن وہاں زہر نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں اگر معاذ اللہ کسی کو اگر سانپ کاٹ جائے اور کوئی شخص یہ کہے کہ سورہ فاتحہ دم کر دو، تو کوئی مومن اندر سے جو ہے نا، شاید 1000 میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نکلے گا جو کامل یقین سے دم کرے، ورنہ اندر ہی اندر ڈر ہوگا. چلو یہ تو کریں گے لیکن کسی کے پاس تو لے جاؤ، یہی ہوگا نا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے معاملات میں ہمارا شریعت پر ایسا عمل نہیں ہے. جو شریعت کو ہم نے مانا ہوتا تو شریعت ہی وہ مقدس تار ہے جو ڈائریکٹ جنت سے جڑا ہوا ہے. یہ جنت سے جڑا ہوا تار ہے. اس پر چلو گے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز تمہارے قدموں میں آ کر کے گرے گی، کیونکہ سب سے زیادہ اپڈیٹ اسلام ہی ہے. ہر زمانے کے لیے سب سے زیادہ اپڈیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. مجدد ہے. ہر زمانے میں جس کی تجدید ہوتی رہی ہے وہ اسلام کا مقدس مذہب ہے. ایک جاپان کے بہت بڑے سائنٹسٹ نے باقاعدہ ریسرچ کیا، برسوں تک ریسرچ کیا. کیسا ریسرچ کیا جانتے ہیں؟ اب اس کی بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ذریعے اپنے حق علم کو دنیا کو عطا فرماتا ہے. وہ جاپان کا جو سائنٹسٹ تھا، اگر کوئی مسلمان کرتا تو یہ لوگ کہتے کہ اپنے مذہب کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن غیر کے پاس یہ کروایا. اب وہ ریسرچ کس بات پر کرایا جانتے ہیں؟ پانی کی طبیعت اور اس کے فورسز اور اس کے فزیکل، اس کے اندر چینجنگ کب آتے ہیں. تو اب وہ کیمسٹری وغیرہ کا بہت ماہر ڈاکٹر اور مشہور جاپان کا ڈاکٹر مورسو جیسا اس کا کچھ نام بھی ہے، ابھی 2014 میں وہ دنیا سے گیا، مرا. اب اس نے ریسرچ کرتے کرتے کئی گلاس پانی کے بھرے اور برسوں تک یہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہا. آخر میں اس کا ایک لیکھ آیا. جانتے ہیں کیا ہے وہ لیکھ؟ یہ آیا کہ ہم نے نارمل پانی کو رکھ کر کے دیکھا اور اس کے ساتھ دوسرے گلاس کو رکھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی دینی کتاب قرآن کے کچھ ورسز، والیومز کو ہم نے کچھ پڑھا، اور وہ پڑھ کر کے
جب اس کے اوپر پھونک ماری گئی انہی کے مذہب والے سے، جب ہم نے دم کروایا تو اس کی ساری طبیعت دور ہو گئی اور چینج ہو گئی. اس کے اندر جتنے زہریلے بیکٹیریا تھے وہ ختم ہو گئے اور مفید بیکٹیریا اندر آ گئے. اس سے میں ڈاکٹر فلاں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں اس یقین پر ہوں کہ قرآن پڑھ کے دم کرنے سے پانی مضر اگر نقصان والا ہو تو وہ فائدے والے میں بدل جاتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ ہمارے عمل کا ظاہری دنیا کا اثر ہے. کون سا اثر ہے؟ یہ ظاہری دنیا کا اثر ہے کہ آپ اگر یہ کرو گے تو آپ کو یہ اس کا اثر اور یہ پھل ملے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ نفسانی خواہشات کو ماننے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا. بہترین ذریعہ نفس کو ماننے کا. ورنہ رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ رمضان میں انسان روزے چھوڑتا کیوں ہے؟ ورنہ شیطان کو تو حدیث سے صحیح سے ثابت ہے کہ شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے. تو جب شیطان رہتا نہیں ہے بہکانے کے لیے تو پھر انسان رمضان کے دنوں میں کھاتا پیتا کیوں ہے؟ تراویح میں سستی کرتا کیوں ہے؟ یہ سب شیطانی کام مسلمانوں سے رمضان میں کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو بند گیا لیکن 11 مہینوں تک اس نے تمہارے نفس کو اتنا لالچی بنا دیا، اتنا بگاڑا کہ اب وہ مہینے تک تمہارے ساتھ نہیں بھی رہتا تو یہ نفس اپنا کام کرتا ہے. اور نفس کو باندھنے کے لیے میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کہ جو شخص روزے کی پابندی کرتا ہے روزے کی وجہ سے اس کا نفس بھی کنٹرول میں رہتا ہے. اب یہ کر کے دیکھو انشاءاللہ یہ پابندیاں کرنے سے یہ ظاہری ہمارے جو بھی عمل اسلام کے ہیں اس کا ایک حقیقت میں جو بدلہ ہے وہ تو آخرت میں ملنے والا ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی ظاہری بدلے اس کے ملیں گے اور ظاہری پھل ملے گا. انہی میں سے ارکان اسلام میں دیکھو کہ جو شخص نمازوں کی پابندی صحیح طریقے سے کرے گا تو وہ بے حیائیوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کی بدعقیدگی سے بھی وہ سلامت رہے گا. عقیدہ بھی سلامت رہے گا اور لوگوں میں اس کی عزت بھی بنے گی. دوسرا، جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری اگر ادا کرے گا مکمل ادا کرنے میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں زکوٰۃ اپنا ایک روپیہ نکالنا ہے اور دوسرا کہ جس کو دینا ہے وہ بھی اس کا حقدار ہونا چاہیے. ہمارا مصرف جہاں پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. ورنہ کئی لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے تو دے دیا، اب ہمیں کیا پتا کہ لینے والا کس نیت سے لے رہا ہے اور وہ حقدار ہے کہ نہیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ اس دن تمہیں پوچھا جائے گا کہ جب دنیا کے اندر اگر 100 روپے کا بھی اگر جی پے کرنا ہوتا تھا تو پہلے روپیہ بھیجتے تھے، کنفرم کرتے تھے کہ جس سے میں نے مال لیا ہے اسی کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. 1000 طرح کی تحقیق ریسرچ کرنے کے بعد جب پورا یقین ہو جاتا تھا تب تم 100 روپے کا پے کیا کرتے تھے. اور ہماری زکوٰۃ اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی لاپرواہی کہ ہم نے جب قرآن میں صاف کہہ دیا کہ انہی لوگوں کو دو گے تو ہم قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے. تو کون ہے وہ جو یہ کہے کہ ہمارا کام دینا تھا ہم نے دے دیا؟ نہیں، مسلمان تیری ذمہ داری ہے کہ تو دیکھ دے رہا ہے تو کس کو دے رہا ہے. یہ جس کو دینے جا رہا ہے اس کو دینے سے اگر کامل ادا ہوتی ہے تو ہی زکوٰۃ کا پھل ملے گا. ورنہ لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی کھیتیاں برباد ہو سکتی ہیں. کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جس نے 1 روپے کی زکوٰۃ بھی اگر صحیح ادا نہ کی تو اس کے مال و اسباب برباد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ذمے سے وہ نکل جاتا ہے. سمجھے؟ تو یہ کھیتیوں کی بربادی، مال و اسباب کی بربادی، ان ساری چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے کا دنیا کا ظاہری پھل یہ ہے کہ تم گھر والے بھی سلامت رہیں گے، تمہاری کمائی بھی سلامت رہے گی، ہر چیز سیف رہے گی اور دل میں سکون رہے گا. اور اگر زکوٰۃ کے اندر گڑبڑ کی ہے تو مال و اسباب کسی بھی بہانے سے جا سکتے ہیں.
جی پے وغیرہ میں اڑ بھی سکتے ہیں, فراڈ کے اندر بھی جا سکتے ہیں, دوا خانوں میں بھی ایسے بھی جا سکتے ہیں, کوئی تمہارے ساتھ چیٹنگ بھی کر سکتا ہے, آسمانی آفت بھی اتر سکتی ہے. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ₹1,00,000 کی زکوٰۃ میں سے سارے ادا کر دیے, صرف ₹1 اگر تمہارے پاس رہ گیا تو وہ ₹1 تمہارے سارے مال کو برباد کر سکتا ہے. اس لیے زکوٰۃ کے معاملے کو ہلکا نہیں لینا, اس کو پورا پورا ادا کرو. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے دیار میں لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. واقعی کئی بستیاں ایسی دیکھی کہ جہاں سے فون آتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کرنی ہے تو ہم کس کو دیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ حاجی خلیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے کہ کتنا بہترین بچیوں کا ادارہ, اسکول, آج کے زمانے میں جو ضرورت ہے, اسکول کی بلڈنگ ابھی جس کا تقریباً میں نے ابھی قریب کچھ ایسے ہی پوری تفتیش کے ساتھ تو نہیں لیکن ایسے ہی سنا کچھ 90 لاکھ کے قریب ہے نا, 85,000 90 لاکھ کے قریب کا خرچہ بلڈنگ کا وہ باقی. اور ان بچیوں کے کیسی تربیت اور تعلیم چل رہی ہے وہ الحمدللہ مولانا عمران صاحب آپ کے جو امام صاحب ہیں وہ خود وہاں کے مدرس ہیں, اور میں بھی کئی بار حاضر خدمت ہوتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی تعلیم چلتی ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ میں اس کے لیے آیا ہوں, بس یہ تو بات آئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا ادارہ آپ کے پاس ہے جہاں آنکھ بند کر کے آپ اپنا زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں. دیجئے ایسے لوگوں کو تاکہ امت مسلمہ آگے بڑھے. یہ قوم کی بچیاں ہماری غیروں سے بچ جائیں, ہے نا, فتنوں سے بچ جائیں اور دین کو پروان چڑھتا رہے, دین پروان چڑھتا رہے, مسلمانوں کو ترقیاں ہوتی رہے. بہرحال زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر تمہارا دنیاوی فائدہ ظاہری یہ ہے کہ سکون ملے گا, تمہاری دولت سکون میں رہے گی, کوئی اس کے اوپر فراڈ وغیرہ کر سکتا نہیں ہے. اور تیسری چیز, جو شخص روزے کی پابندی کرے گا, روزے کا ظاہری دنیا کا پھل یہ ہے کہ جسمانی مہلک بیماریوں سے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. تمہارا جسم کینسر اور ایسی معاذ اللہ اتنی مہلک جو بیماریاں ہوتی ہے, اگر صحیح معنوں میں روزے کی پابندی کریں گے تو ایسی خطرناک بیماریوں سے ہمارا جسم ہمیشہ سلامت رہے گا. اس لیے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کہ آج سر دکھتا تھا اس لیے نہیں رکھا, پان گٹکا چھوڑ نہیں سکتا تھا, کھیتی میں کام تھا اس لیے نہیں رکھا, یہ بہانے بازی چھوڑ دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ کا ارشاد ہے کہ بہانے نہ بناؤ, کیا اسے معلوم نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے باوجود تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. اس کا مطلب کوئی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. ہر ایک کے اوپر روزہ فرض عین ہے, اس کو رکھنا ہی ہے, اور ہر ایک دن کا روزہ رکھنا ہے. 4 روزے رکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب 1-2 دن گیپ کر لیں گے تو چلے گا, نہیں, ہر وقت کا ہر دن کا روزہ فرض عین ہے, الگ سے فرض ہے اور اس کو رکھنا ہی پڑے گا. اس کی ادائیگی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پھل عطا فرمائے گا کہ تم بیماریوں سے بچو گے, اور دنیا کے ظاہری پھلوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں عطا کر دے گا تاکہ گناہوں کی نحوستوں سے بھی تم محفوظ رہ جاؤ. حج کو ادا کرنے سے آخری بات میں پیش کر کے بیٹھتا ہوں کہ حج کی ادائیگی, وہ بھی آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ ریٹائر ہوں گے, بڑی عمر ہو جائے گی, شادیاں ہو جائے گی تب حج کے لیے جائیں گے. نہیں, حضور کی وعید ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حج کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر حج کو ڈیلے کیا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ جب وہ مرے تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اس لیے ریٹائرمنٹ کے لیے, حاجیوں کے لیے ریٹائرمنٹ ضروری نہیں ہے, یہ شرط حج نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. اس لیے کہ جوانی کے عالم میں جو حج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. تو جسے اللہ طاقت عطا فرمائے وہ جلد سے جلد حج فرض کو ادا کر لے, اور عمرے کی سعادت ملے تو بار بار زیارت حرمین کرتے رہیں. یہ وہ اسلام کے قانون ہے, وہ مقدس قانون ہے کہ 1400 سال کے بعد دنیا ہواؤں میں اڑ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن دیکھو طرح طرح کی فائلیں نکل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ایپسٹین فائل اور پتہ نہیں کون کون سی فائل ہے. اس میں جو دنیا کو جو لاج اور حیا سکھانے کے دعوے کرتے تھے, عورتوں کے حق جو بچانے کی باتیں کرتے تھے, ان لوگوں کا اصلی حال دیکھو کہ کیا ہے, اور یہ میرے مصطفیٰ کی صورت دیکھو, کیا معصوم اور سید المعصومین, کیا پاکیزہ سیرت,
کہ گھر کے باہر کا تو ابو ہریرہ اور انس ابن مالک نے سب کچھ بتایا، لیکن گھر کے اندر مصطفیٰ کیسے تھے وہ بھی عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے۔ یہ آئینے سے زیادہ صاف و شفاف میرے سرکار کی سیرت ہے۔ کوئی آنکھ اٹھا کر کے تو دیکھے، یہ جل جائے گا اپنے خرافات کے اندر، کیونکہ ایسا پاکیزہ نہ کبھی دنیا نے دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس لیے میرے حضور نے اگر فرمایا ہے کہ عورت جتنی بھی ترقیاں کر لے پردے ہی میں اس کی ترقی ہے، تو آنکھ بند کر کے مان جاؤ پردے میں اس کی ترقی ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ مسلمانوں کو دی ہوئی مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ قیامت تک دنیا ظاہری طور پر جتنی بھی ترقیاں کر جائے، حضور کی شریعت کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، اور اسی میں انسان کو ترقی ملے گی، اور ہر دور میں وہ قدم سے قدم ملا کر کے نہیں بلکہ دنیا سے ہزاروں قدم آگے چل کے دکھائے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ غلامی مصطفیٰ صحیح سے ادا کرے، دنیا کے جھمیلوں میں اور ان کے وسوسوں میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے، اس کے اوپر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔